بچائے رکھتا ہے، یہ اسی کی شفقت ہے کہ آج تک اس روئے زمین پر ہم سب زندہ اور سلامت ہیں۔ سو عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کا جو دن ہے یہ پام سنڈے یعنی کہ کھجوروں کا اتوار کہلاتا ہے، اور یہ دن جو ہے اس دن کی یاد میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم، جب خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت سے چند روز قبل یروشلم شہر میں نہایت ہی شاہانہ انداز میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور اس روز پورے یروشلم کی جو گلیاں ہیں ہوشنا کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہر شخص جو ہے خداوند مسیح کے قدموں میں اپنے کپڑوں کو بچھاتے اور کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے ہوشنا کے نعرے لگاتے رہے، اور آج اسی دن کی یاد کو ہم منا رہے ہیں۔ اور آئیں خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سو لکھا ہے خداوند کے کلام میں، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ سو عزیزو، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، آج کا دن جو ہے یہ پام سنڈے کا دن ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کی نبوت کو پورا کرتے ہوئے جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے ہیں ایک بادشاہ کی حیثیت سے، تو اس روز خداوند یسوع مسیح کے استقبال میں، اس کی شان میں یروشلم شہر میں خوشی کے، شادمانی کے، ہوشنا کے نعرے لگائے گئے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا، یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جو تھی وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کے استقبال کو نکلی، اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ نام پر، یہ جو پر لفظ ہے یہ گریک میں پریپوزیشن ہے، ان، جس کا مطلب ہے ان، بائی، ود، مطلب مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام میں آتا ہے، خداوند کے نام سے آتا ہے، اور خداوند کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جو خداوند کے نام میں آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے پام سنڈے کے دن، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج بائبل مقدس میں سے ہم اس بادشاہ کی شخصیت پر، اس بادشاہ کی خوبیوں پر غور کریں گے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سے بادشاہ برپا ہوئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان تمام بادشاہوں سے مختلف
اور منفرد ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. اور اگر ہم ان بادشاہوں پر غور کریں جو دنیا میں برپا ہوئے، جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، تو اب غور کریں کہ جو دنیا کے بادشاہ تھے ان کی جو بادشاہی تھی وہ محدود تھی. وہ ہر جگہ پہ اپنا تخت نہیں لگا سکے. لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی لامحدود ہے اور جس کا تخت ہر جگہ پر لگتا ہے. ہاللیلویا. لکھا کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. تو دنیا کا کوئی بادشاہ پوری دنیا میں اپنا تخت نہیں لگا سکا، لیمیٹڈ رہا. لیکن مسیح خداوند ایسا بادشاہ ہے جس کا تخت ہر جگہ پر لگتا ہے. Praise Praise God. God. Hallelujah. اور پھر دنیا کے جو تمام بادشاہ تھے ان کا جو اختیار تھا وہ صرف زمین تک محدود رہا. انہوں نے زمین پر حکمرانی کی، ان کے پاس زمین کی اتھارٹی تھی. لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. Hallelujah. Praise God. Praise God. ہم ایسے بادشاہ کے پرستار ہیں. پھر دنیا کے جو بادشاہ تھے، دنیا کے بادشاہ عام انسانوں کے بادشاہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بھی بادشاہ. Hallelujah. Hallelujah. King of the king. King of the King. ملکہ الزبتھ کا یہ کہنا ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر میں اور تمام بادشاہ اکٹھے ہوں اور اس میٹنگ میں خداوند یسوع مسیح آ جائے تو ہم اپنے تاج اتار کے اس کے قدموں میں رکھ کر یہ کہیں کہ تو ہی ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، سارا جلال تیرے لیے. Hallelujah. Hallelujah. سو Thank you, خداوند Lord. یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی مانند کوئی بادشاہ پوری دنیا میں برپا نہیں ہوا. ہاللیلویا. اور اس بادشاہ کی جو خوبیاں ہیں جن کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات کہ یسوع مسیح جو ہے یہ صادق بادشاہ ہے. خداوند یسوع مسیح صادق بادشاہ ہے. زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. سو خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو صادق ہے، اور صادق کا مطلب ہے سچا، راست باز، بے عیب. اور عزیزو، اس دنیا میں بے شمار بادشاہوں نے جنم لیا، بادشاہی کی، لیکن تمام بادشاہوں سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. یہاں تک کہ داؤد بادشاہ سے بھی، سلیمان بادشاہ سے بھی. لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بابت عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے، اس نے خود کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح پاک بادشاہ ہے، راست بادشاہ ہے، بے عیب بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. نہ تو یہودی، نہ سردار کاہن، نہ ہیرودیس، نہ پیلاطوس، کوئی اس پر گناہ ثابت نہ کر سکا، بلکہ مسیح خداوند کی صلیب پر جو مسیح کا الزام لگایا گیا اس پر بھی یہ لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. سو مسیح خداوند صادق بادشاہ ہے. دنیا کے بادشاہوں نے جو بادشاہی کی ہے ان کی زندگی میں صداقت نہیں تھی، لیکن یسوع ایک ایسا بادشاہ ہے جو صادق بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، راست بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ عبدالآباد قائم رہتی ہے.
हालेलुया। हालेलुया। फिर दूसरी बात, पहली बात हमने देखी कि यीशु मसीह जो है उस बादशाह की पहली खूबी ये है कि वो सादिक बादशाह है, वो पाक है, बेऐब है। और दूसरी बात, खुदावन यीशु मसीह जो है ये जिंदा है। हालेलुया। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो अजीजों, इस दुनिया की तारीख में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने हुकूमत की है, बड़े बड़े फातहीन बादशाहों ने जन्म लिया और दुनिया पर हुकूमत की है। अगर हम गौर करें तारीख पर, हिस्ट्री पर, तो नबूकदनेस्सर बादशाह एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने दुनिया को फतह किया, दुनिया पर हुकूमत की, जो कि बाबली हुकूमत कहलाई। एक वक्त आया कि नबूकदनेस्सर बादशाह भी मर गया। फिर उसके बाद दारा बादशाह, जो फारसियों की हुकूमत थी, वो भी एक बड़ी पावरफुल हुकूमत थी, उसने भी दुनिया को फतह किया। लेकिन क्या हुआ, वो बादशाह भी मर गया। उसके बाद यूनानी सल्तनत, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एक बहुत बड़ा फातेह था, उस शख्स ने दुनिया को फतह किया। लेकिन क्या हुआ, सिकंदर आजम भी मर गया। उसके बाद कैसरान की हुकूमत आई, रोमियो की, जिसमें कैसर नीरू था, कैसर डोमितियान और बहुत से कैसरान थे। और कैसर नीरू की और डोमितियान की तो लोग पूजा भी करते थे। लेकिन क्या हुआ, वो भी मर गए और मरने के बाद उनका कुछ पता नहीं। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आई, सल्तनत उस्मानिया आई और मुगलिया सल्तनत उठी। जितनी भी सल्तनतें आई हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितने भी बादशाह आए हैं, वो सब के सब मर गए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ये एक ऐसा बादशाह है, ये भी मर गया। जब इसे सलीब दी गई, इसे मसलूब किया गया, तो ये बादशाह भी सलीब पर मर गया। इसे दफन कर दिया गया, कब्र पर भारी पत्थर रख दिया गया, रोमी हुकूमत की मोहर लगा दी गई, सिपाहियों को पहरे पर बिठा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, ये बादशाह जो यीशु बादशाह है, तीसरे दिन बड़ी कुदरत और जलाल और गैर फानी बदन समेत मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। हालेलुया। Thank you, तो Lord. ये बादशाह ना सिर्फ सादिक बादशाह है, बल्कि ये जिंदा बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। जिस बादशाह की हम आज पाम संडे के दिन प्रस्तिश कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो जो तीसरी खूबी इस बादशाह की है, वो ये है, मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 8वीं और 18वीं आयत में पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा कि वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा ये यूनानी जुबान के अल्फाबेट हैं। जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर ए है और जेड है, उर्दू में अलिफ और ये है, तो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा। खुदावन यीशु मसीह को अल्फा और ओमेगा कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है तमाम अलूम का खजाना और सरचश्मा है। हर तरह का जो अलूम है, हर तरह की जो हिकमत है, वो मसीह खुदावन में से निकलती है। प्रेज गॉड। उसके बाद लिखा कि वो अव्वल और आखिर है, वही पहला वही आखिरी है। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद कोई होगा। ना उसे किसी ने बादशाह बनाया, वो बादशाह था और वो बादशाह है। दुनिया के जो बादशाह हैं, उनको बादशाह बनाया जाता है, उनको चार्ज दिया जाता है, उनसे चार्ज लिया जाता है, वो रिटायर्ड होते हैं, वो साबिका कहलाते हैं। जैसे साबिका सदर या साबिका वजीर आजम,
لیکن جب مسیح خداوند کی بات کی جاتی ہے تو نہ تو اس نے کسی سے چارج لیا، نہ اس نے کسی کو چارج دیا، نہ وہ ریٹائرڈ ہوا، نہ وہ سابقہ کہلایا، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ Praise God. Hallelujah. ایسا بادشاہ ہے کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ Praise God. Thank you, Lord. اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدیم سے بادشاہ ہے، Praise you. ازل سے بادشاہ ہے، ابد تک بادشاہی کرنے والا Amen. خدا ہے، اور اس کی بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے۔ دنیا کی جو بادشاہیاں ہیں ان کا اینڈ بھی ہوا ہے، آخر بھی ہوا ہے، لیکن مسیح کی بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پریز گاڈ۔ Praise God. Hallelujah. پھر وہ ابتدا اور انتہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اسے باہر سے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو، ہر بادشاہ کو باہر سے سورس کی ضرورت ہوتی ہے، سانس کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے، اسے باہر سے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کی سورس کا سرچشمہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ Hallelujah. وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اسی لیے بائبل میں لکھا گیا کہ وہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ پہلی بات کہ وہ صادق بادشاہ ہے، وہ زندہ بادشاہ ہے، پھر وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، اور چوتھی بات یسوع بادشاہ نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ Amen. متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو نجات دینے والا، نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ Hallelujah. سو مسیح خداوند نے تمام بڑی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، تمام جہان کے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھائے ہیں، اور تمام بڑی نوع انسان کی خاطر صلیب پر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے، اور اب ہر شخص کے لیے نجات جو ہے دستیاب ہے، ہر شخص کے لیے نجات عام ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص سچے دل سے مسیح خداوند کے کفارے پر ایمان لائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تو اس شخص کی زندگی میں نجات کی روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو نجات دیتا ہے۔ وہ شخص جو نجات پا جاتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ سو دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو نجات نہیں دے سکا، بلکہ ان سب کو نجات کی ضرورت تھی۔ داؤد بادشاہ بھی یہی گاتا رہا کہ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ سو تمام بادشاہوں کو نجات کی ضرورت تھی، وہ کسی کو نجات نہیں دے سکے، لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یسوع بادشاہ کی یہ خوبی ہے، اور وہ پام سنڈے کے دن یروشلم شہر میں داخل ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ صلیب تک جائے اور صلیب پر چڑھ کر دنیا کی نجات کا انتظام کرے، اور آج ہر شخص کے لیے نجات جو ہے دستیاب ہے۔ اور یہ آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آج تک کوئی شخص جسے نجات کا تجربہ نہیں ہوا، جو مسیح بادشاہ کو جانتا نہیں ہے، آج وہ شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح خداوند کو اپنا بادشاہ قبول کرے، تو اس کی زندگی میں نجات کی راگنی داخل ہو جائے۔ Praise God. ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو نجات دیتا ہے۔ اور پھر پانچویں بات، ہم یسوع بادشاہ کی خوبیوں پر غور کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ صادق بادشاہ ہے، وہ زندہ بادشاہ ہے، وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور پانچویں بات
کہ یسوع بادشاہ حلیم بادشاہ ہے. ہاللیلویا. زکریا نبی کا صحیفہ اس کے 9 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. ہاللیلویا. سو خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے خود کہا کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. اور اس کی حلیمی کو، اس کی فروتنی کو آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ جو پوری دنیا کا بنانے والا، پوری کائنات پر حکمرانی کرنے والا خدا ہے، یہ اس کی حلیمی ہے کہ اس نے چرنی کے اندر جنم لیا. اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس نے گدھے پر بیٹھ کر گدھے کی سواری کی. یہ ساری باتیں مسیح کی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتی ہیں. اور پھر فلیپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور لکھا ہے کہ خدا نے بھی اس سے پھر وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. ہاللیلویا. سو مسیح خداوند ایک ایسا بادشاہ ہے جو حلیم ہے، جو دل کا فروتن ہے، جو محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. نیپولین بوناپارٹ نے یہ کہا کہ ہم جو جنگیں جیتتے ہیں، ہم تمام بادشاہوں نے جو جنگیں جیتی ہیں وہ تلوار کے زور پہ جیتی ہیں، اور ہماری بادشاہی کی جو بنیاد ہے وہ ہماری فورس ہے. لیکن یسوع مسیح جو ہے اس کی بادشاہی کی بنیاد محبت ہے. ہاللیلویا. سو یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کی جو حکمرانی ہے، اس کی جو بادشاہی ہے وہ انسانوں کے دل کے اوپر آتی ہے. اور مسیح خداوند نے اپنی حلیمی سے، اپنی محبت سے پوری دنیا کے دل کو جیت لیا. جیسس کرائسٹ اس ہارٹ ونر ہے. وہ صرف روحوں کو نہیں جیتتا، وہ دلوں کو بھی جیتنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. سو خداوند یسوع مسیح جو ہے ایسا بادشاہ ہے جو حلیم ہے، جو محبت سے بھرا ہوا ہے. سو ہم اس بادشاہ کے پیروکار ہیں، ہم اس بادشاہ کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر بھی حلیمی اور فروتنی جو ہے ہونی چاہیے. آج جو پام سنڈے کا دن ہے، آج کے دن ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیسا بادشاہ ہے. بہت ہی عظیم اور جلالی بادشاہ ہے، پر شوکت، پر جلال اور پر حشمت بادشاہ ہے. وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہیں ہے. وہ صادق بادشاہ ہے، وہ زندہ بادشاہ ہے، وہ حلیم بادشاہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. عزیزو، پام سنڈے کا جو دن ہے یہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے اس حوالے میں پڑھا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لے کر ان کا استقبال کیا. انہوں نے پکارا کہ ہوشنا. ہوشنا کا مطلب ہے اب نجات دے. سو خداوند یسوع مسیح جو ہے نجات دہندہ ہے. ان کے نعروں کے اندر نجات کی پکار تھی. اور عزیزو، آج تک جس شخص نے بھی نجات کے لیے یسوع مسیح کو پکارا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو نجات بخشی. ہاللیلویا. آپ سب جانتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو 2 ڈاکوؤں کو دائیں اور بائیں جانب مسلوط کیا گیا، جس میں سے ایک نے تو مسیح خداوند کو تانے دیے، لیکن دوسرے کے اندر نجات کی پکار تھی.
اس نے مسیح کو اپنا بادشاہ مان لیا, اپنی سزا کو واجبی مان لیا, اقرار کر لیا کہ میں گناہگار ہوں, اور مسیح کو بادشاہ مانتے ہوئے کہنے لگا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. Praise God. So عزیزو, مسیح کو جس شخص نے بھی آج تک نجات کے لیے پکارا ہے, خداوند یسوع مسیح نے اسے بڑی نجات سے ہمکنار کیا ہے. سو یہ بادشاہ نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا, اور جب یروشلم میں خداوند یسوع مسیح آئے, لوگوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے, مسیح خداوند نے گدھے پر بیٹھ کر سواری کی, لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے. تو لکھا ہے جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا, جیسا کہ لکھا ہے. اور یہ زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب کی 9 آیت ہے. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر, دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. آج پام سنڈے کا میسج یہی ہے کہ وہ بادشاہ تو ہے, اس بادشاہ کی خوبیوں پر بھی ہم نے غور کیا ہے, لیکن یہ میسج ہے کہ مت ڈر. ان دنوں جس دور میں سے دنیا اور ہمارا ملک گزر رہا ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ خوف زدہ ہیں, لیکن عزیزو آج یہ میسج ہے ہم سب کے لیے پام سنڈے کے دن کہ مت ڈر, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. جس کے پاس یسوع بادشاہ آ جاتا ہے, جو دنیا کا نجات دہندہ ہے, جو دنیا کا شافی ہے, طبیب اعظم ہے, جو ہر طرح کی وباؤں کو, لعنتوں کو منسوخ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو جب وہ بادشاہ تیرے پاس آتا ہے تو پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا تو اتنا عظیم خدا ہے کہ اس نے یہ میسج کہ مت ڈر, خوف نہ کھا. سال کے 365 دن ہیں, اور بائبل مقدس میں 365 مرتبہ یعنی ہر روز کے لیے خداوند یہ فرماتا ہے کہ مت ڈر, خوف نہ کھا. اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. سو آپ کا بادشاہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, وہ آپ کے اندر رہتا ہے, اس لیے آپ کو خوف کھانے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو عزیزو, آج پام سنڈے کے دن ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم آج پام سنڈے کے دن جس بادشاہ کی پرستش کر رہے ہیں, جس کی عبادت کر رہے ہیں, وہ ایسا بادشاہ ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے. تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آج تک کسی شخص نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا, اس کو اپنا بادشاہ قبول نہیں کیا, تو آج یہ موقع ہے, اور میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں, آج یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کریں, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اور مسیح کی بادشاہی کو, اس کی حکمرانی کو اپنی زندگی پر آنے دیں. اور وہ لوگ بھی جو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں, مزید ہمارے دلوں پر, ہمارے خاندانوں پر مسیح کی بادشاہی کا بہاؤ جو ہے وہ روز بروز بڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے. ہاللیلویا. سو حاصل کلام یہ ہے, جیسا کہ پام سنڈے کے دن مسیح خداوند یروشلم شہر میں داخل ہوئے, اور وہ شہر نجات کے نعروں سے گونج اٹھا, مسیح کی پرستش سے گونج اٹھا. آج بھی بے شک بظاہری طور پر دنیا کی صورتحال, ہمارے ملک کی صورتحال جو بھی ہے, لیکن ایک ایماندار کے اندر ہمیشہ نجات کے نعرے اور مسیح خداوند کی پرستش کے نعرے اٹھتے رہنے چاہیے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے, تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو عزیزو, آئیں اپنے سروں کو